بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور خاص طور پر رمضان بہت اچھا گزارنے کی دعاؤں کے ساتھ ہم آج آئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سٹور ہے یہاں پر اور اس کی بہت ساری چینز ہیں. السیف گیلری کے نام سے ہے. یہاں پر بہت خوبصورت گھر کی چیزیں ہیں جیسے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی, اور خاص طور پہ یہ جو فلاسک ہیں اس کی بہت ورائٹی آئی ہوئی ہے, اور یہ سب بھی رمضان کی تیاریوں میں شامل ہے. اور یہ جو ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت برتن ہیں, لیکن 7 ریال کے صرف. یہ جتنے ڈونگے یا بول ہیں گھر میں استعمال کے لیے, ہم نے بھی کافی چیزیں اس میں سے لی ہیں. 3 یا 2 چھوٹے بول جو ہیں وہ سویٹ سرو کرنے کے لیے وہ بھی 7 ریال کے ہیں, اور یہ ایک بڑا ڈونگا بھی 7 ریال کے. اور یہ دیکھیے یہ جو ڈیکوریٹو پرنٹ ہے یہ ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے رمضان کا. اور یہ ایک پلیٹ جو سامنے آپ کو ہماری ٹرالی میں نظر آ رہی ہے یہ ہم نے 49 ریال کی لی ہے. ایک بڑا خوبصورت ویو ہے رمضان کا جو نظر آ رہا ہے آپ کو, اور یہ یہاں پہ ہر مارکیٹ میں ہر سٹور پہ آپ کو نظر آئے گا. الحمدللہ یہ بڑی خوشیاں ہیں جو یہاں پر رمضان کی منائی جاتی ہیں. ہم اپنا سامان رکھ رہے ہیں گاڑی میں اور ابھی ہم جائیں گے اگلی اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جہاں سے ہم نے کچھ گروسریز کرنی ہے. رمضان کی تیاریاں تو بڑی ہو رہی ہیں, تو اب ہم بھی کچھ تیاری کرنے کا سوچیں کہ خاص طور پہ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا, بڑی اہم ہے, اور جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ بہت اچھی نماز ادا کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور اکثر بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو تہجد بھی ادا کرتے ہیں. لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جو ان سب کے اوپر حاوی آ جاتی ہے, اور وہ ہے لوگوں کے ساتھ تعلق کو بنانا, یعنی روٹھے ہوئے کو منانا. رمضان سے پہلے کوئی ایسا جو ہم سے ناراض ہو گیا یا ہم اس سے ناراض ہو گئے, کئی باتیں ہو جاتی ہیں زندگی میں, تو یہ اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم ان کو منا لیں. اگر ہم وہیں پہ رہتے ہیں تو ان کے گھر چلے جائیں, اگر دور ہیں دوسرے ملک میں ہیں تو ہم ان کو کال کر سکتے ہیں. اس سے بڑی عزت میں اضافہ ہوگا. بس تھوڑا دل کو منانا پڑے گا, لیکن جب دل مان جائے گا تو آپ دیکھیے اس کے کتنے فائدے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے, اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ویسے اس کے اور بہت دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں. عمر لمبی ہوتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے کہ بہت جگہوں پر جہاں ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی ہماری یہ والی نیکی ہمارے بڑے کام آئے گی. اور بہت سارے رشتے ہوتے ہیں. ویسے اب رشتوں پہ بات ہو رہی ہے اور روٹھے ہووں کو منانے کی بات ہو رہی ہے, تو کچھ اور بات بھی کر لیتے ہیں کہ کچھ تو ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی, ماں باپ, پھر بہن بھائیوں کی اولادیں, نانا نانی, دادا دادی, اور یقیناً ان کے ساتھ ہمیں بہت پیار بھی ہوتا ہے, اور ان کی غلطیوں کے لیے ہمارا دل بھی بہت وسیع ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ان رشتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے, یہ بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر شہر کے رشتے ہوتے ہیں, سسرال کے رشتے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تعلق بنانے کے لیے, اور تھوڑا اپنے آپ کو زیادہ پالش کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ کے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کا بینیفٹ ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اور رشتے ہوتے ہیں جو تعلق کے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ملازم ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اچھا ہو اور ہمارا رشتہ اچھا ہو. خاص طور پہ جو ہمارے ملازم ہیں رمضان میں انہیں بھی خاص طور پر ضرورت ہے کہ جتنا ہم آرام کریں اتنا آرام جو ہے وہ ہم انہیں بھی کہہ سکیں کہ وہ بھی کریں, اور ان کے آرام کا بھی ہم خیال رکھیں. اور اسی طرح سے جب ہم رمضان کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم کھانے پینے کی چیزیں سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں, یا شاپنگ ہم پہلے سے کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں ہمیں موقع مل جائے کہ ہم بازار جا کر اپنا وقت نہ ضائع کریں, تو اسی طرح ہم اپنی زبان کی حفاظت کی بھی پلاننگ کرتے رہیں. لیجئے جناب ہم پہنچ گئے ہیں, اور یہاں پر بھی دیکھیے رمضان کی رونقیں ماشاءاللہ اسی طرح سے ہیں. ہم یہاں سے کریں گے گروسریز. پہلے ہم نے اپنی ٹرالی لی ہے. رش بہت زیادہ ہے یہاں پر, آپ کو پیچھے شور کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس لیے کہ بہت بہت کنجسٹڈ ہے یہاں پر. یہ جو لالٹین یا سٹینڈز ہے یہ بھی رمضان کے لیے خاص طور پر ہر سٹور میں رکھے ہوتے ہیں. یہاں پہ شاید کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ مالز میں کئی بار چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے. ہمارا کیمرہ ٹلٹ ہو گیا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ونٹو, یہ یہاں کا روح افزا ہے, اور یہ جو جولز ہیں
یہ بھی مڈل ایسٹ میں ہی ملتے ہیں اور یہ بھی بہت پسندیدہ ہیں یہاں پہ. تو جیسے ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں جو ہے وہ روح افزار روزوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اسی طرح یہاں پر ومٹو لازم و ملزوم ہے. اور یہ پنیر کی ورائٹیز ہیں، ہمیں بھی کچھ پنیر لینا ہے، یعنی چیز تو وہ ہم نے لیا ہے. اور یہاں پر تو شکر ہے اتنا رش نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ بھی ہمیں، اور یہ دیکھیے پاکستانی کنو، اور قیمت دیکھیں تقریباً 5 ریال کے ہیں، یعنی آپ حساب لگائیں تو 250 روپے، اور وہ بھی کلو، درجن نہیں ہے، 250 روپے کے کلو ہیں. تو سوچیے ہم کتنے مہنگے کنو خرید کے یہاں سے کھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ. اور آگے اب ہم جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ہم نے لے لی، ہماری ٹرالی کافی بھری ہوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. اور ٹرالی کو نیچے لانا بھی ایک پروسیس تھا، الحمدللہ ہو گیا. اور اب ہم وہاں سے نکل آئے ہیں، اب ہم گھر جائیں گے. تو ساتھ ہم نے سوچا آپ کو تھوڑی سی یہاں کی روٹین بھی بتا دیں کہ یہاں پر رمضان کیسے گزرتا ہے. یہاں کام تو کم ہو جاتا ہے، بہت کم اوقات ہو جاتے ہیں کام کے، اور تراویح کا بہت اہتمام ہوتا ہے. عموماً خواتین مسجد میں نہیں جاتی، مسجدیں کھلی تو ہوتی ہیں اور ہر مسجد میں خواتین کا حصہ ہوتا ہے، اور بہت اچھا ویل مینٹینڈ اور ٹھنڈا. لیکن تراویح میں یہ ہوتا ہے رمضان میں کہ خواتین جو ہے وہ ضرور نماز میں شریک ہوتی ہیں. اور چونکہ مسجد گھر کے بہت قریب ہوتی ہے، جہاں پر بھی آپ کا گھر ہے آپ کو اس کے بالکل ساتھ مسجد مل جائے گی، اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ ایک اور جو ایک ومٹو کا تو ہم نے آپ کو بتایا نا، اسی طرح ایک اور خوبانی کا مشروب ہوتا ہے، اس کا نام اس وقت بالکل ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جب بھی آئے گا ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے. وہ بھی یہاں بہت شوق سے پیا جاتا ہے. اور ایک بات اور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر افطار کو بریک فاسٹ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ناشتہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں سارے ناشتے کے لوازمات ہوتے ہیں. جب ہم حرم میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو بریک فاسٹ ہوتا ہے وہ افطار ہوتا ہے، اور سحور جو ہے اس کو ڈنر سمجھا جاتا ہے. اسی لیے سحری میں یا سحور میں یہاں پر کبسا، بریانی اور چاول کھانا جو ہے وہ بہت پسندیدہ ہے. اور ہمارے لیے شروع میں یہ بڑا تھوڑا سا تھا جو ہے سرپرائزنگ بھی، لیکن اب ہمیں بھی عادت ہوگی اور ہمیں اندازہ ہو گیا. اور یہاں پر پوری رات رونق ہوتی ہے رمضان کی، اس لیے کہ سپر مارکیٹ سارا کچھ رات کو کھلتا ہے اور لوگ گروسریز وغیرہ بھی رات ہی کو کرتے ہیں. اور یہ تھا آج کا ولاگ، پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.